دوستو، ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے بنجر زمین پر اپنا عصا مارا تو اس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور وہ چشمہ ندی کی شکل اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج جس ویڈیو میں آپ جن ولی اللہ کی درگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں، یہ اولاد بابا فرید گنج شکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس درگاہ شریف میں ایسی کرامتیں ہیں جو آپ شاید ہی پہلے کبھی آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ جو اتولی ندی بہ رہی ہے، یہ بھی آپ نے وضو کے لیے لائی تھی۔ اس کو آپ نے اس کو پانی میں مارا تو پانی کا فوارہ تو نکلا۔ چلیے چلتے ہیں، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کی مکمل ہسٹری جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ جیسے کہ آپ میری برہان پور کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں حضرت نظام الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، مجھے جو بھی حضرت کی ہسٹری ملے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا، اور ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے دانش بھائی ہیں۔ دوستو، دارالسرور برہان پور جیسی اولیاء خیز سرزمین میں بہت سے عظیم درویش، صوفیہ، فقراء اور اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ انہی میں حضرت شعباج چشتیہ قطب وقت شیخ خواجہ نظام الدین عرف شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 837 ہجری بمطابق 1433 عیسوی میں اجودھن پاک پتن پنجاب میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی اور عالم تھے۔ آپ کا شمار حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں ہوتا ہے۔ آپ کو حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ملا۔ حضرت نظام الدین شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ کا سزرہ خلافت کچھ یوں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین عرف شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت خواجہ محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت خواجہ امان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت خواجہ ہارون رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ یونس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ منور رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ فیضل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ بدر الدین ابن حجد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں رہے، یعنی 12 سال تک آپ کی والدہ ماجدہ کو کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ 40 دن کے ہوئے تو آپ کو آپ کی والدہ نے گود میں لیا اور پیار کیا اور کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے 12 سال تک ایسی تکالیف اٹھائی ہیں اور ایسی کڑوی دوائی کو استعمال کیا ہے، تو آپ 40 دن کے ہی تھے، اور آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، آپ ٹھیک فرماتی ہیں، وہ تمام دوائی میں نے بھی پی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ آپ صرف 40 دن کے تھے اور 40 دن کا بچہ کوئی بولتا نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی والدہ کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی بڑی بہن بی بی ہمسرہ اللہ دی نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں مکتب تعلیم سے فراغت حاصل کر لی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور اپنی ٹوپی مبارک کو پہنا کر فرما رہے ہیں، خدا کا حکم ہے آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ پھر آپ نے والد کی اجازت لے کر حضرت شیخ دکن، حضرت شیخ شونا، حضرت شیخ حمید الدین اور حضرت شیخ محمود کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ اسی سفر کے دوران آپ کی بیوی صاحبہ کا مدینہ منورہ میں وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 5 حج کیے اور کبھی بھی کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کی۔ پھر آپ مدینہ شریف گئے اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو بصارت ہوئی کہ آپ برہان پور جائیں اور ہمارے دین کی تبلیغ کریں۔ تبھی آپ مدینہ منورہ سے برہان پور آئے۔ برہان پور میں اس وقت عادل شاہ فاروق کی حکومت تھی۔ برہان پور آنے کے بعد آپ کا قیام نور واڑی پہاڑ پر ہوتا، جہاں پر شیر اژدہا رہتے تھے۔ آپ کے حکم پر وہ وہاں سے چلے گئے
حضرت شاہ بیکاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ایک اونچے ٹیلے پر تھی جہاں پر ہمیشہ پانی کی کمی رہتی تھی۔ حضرت شاہ بیکاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت شیخ محمود کو تاپتی ندی سے پانی لینے کے لیے خدمت سپرد کی گئی تھی جو 2 کلومیٹر کے دوری کے فاصلے پر تھی۔ ایک روز حضرت شاہ بیکاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمود کو یاد فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد افسوس ہوا کہ پانی کے لیے اتنا دور جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے عبادت الہی میں دیری ہو جاتی ہے۔ ایک روز اسی مقام پر جہاں سے اتاولی ندی جاتی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عصا مبارک کو اس زمین پر مارا۔ پانی بڑا زور و شور سے نکلنے لگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عصا مبارک کو ٹھیکتے ہوئے یعنی اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پانی بھی اچھلتا ہوا چلتا مچل کے آگے بڑھ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کی رفتار کو دیکھ کر فرمایا اے پانی تو اتاولی نہ بن، تو ایسا رہ کہ میں تیرے کنارے رہ سکوں۔ اتنا سننے کے بعد اسی وقت وہ پانی زمین میں غائب ہو گیا اور وہ چشمے کے مانند بہنے لگا اور تاپتی ندی میں جا ملا۔ تبھی سے اس ندی کا نام اتاولی ندی پڑ گیا، اور ابھی جو آپ یہ ندی دیکھ رہے ہیں یہ وہی ندی ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عصا مبارک سے جاری ہوئی تھی۔ تو ناظرین یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ہسٹری، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مردے کو زندہ کر دیے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک زار میں بچھو رکھا کرتے تھے، اور جب آپ عبادت کرتے، جب آپ کو نیند کا غلبہ ستاتا، اپنے دستے مبارک کو اس زار کے اندر ڈال دیتے، اور جب بچھو آپ کو ڈنک مار دیتے تو آپ کی نیند اڑ جاتی اور پھر آپ عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت شاہ بیکاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس دیار کی حاضری نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے در کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ دور عطا فرما۔ جو بچے پیپر دے رہے ہیں مولا انہیں اچھے نمبرات سے مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ تو دوستو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ادھر بھی کوئی درگاہ ہے، آپ ویڈیو شوٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ نظام الدین عرف شاہ بیکاری کی مزار ہے، اور یہ برہان پور میں سب سے بڑی درگاہ کہلاتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف 1.25 کلو جو کھائے، اور 140 خلفاء آپ کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ آپ بابا فرید گنج شکر کی اولادوں میں سے ہے، اور آپ کے اندر جو ہے بازو میں جو مزار ہے وہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ ویسے تو آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں۔ یہ جو اتولی ندی بہ رہی ہے یہ بھی حضرت شاہ بیکاری کی لائی ہوئی ندی ہے۔ آپ نے وضو کے لیے لائی تھی اس کو۔ یہ ندی ایسی تھی کہ یہاں وضو کو پانی نہیں تھا، تو آپ ایک جنگل میں گئے، آپ کا کہنا آشا تھا، آپ نے اس کو پانی میں مارا تو پانی کا فوارہ نکلا، آپ کے پیچھے آنے لگا، آپ نے بولا تولا پن مت کر میرے پیچھے چلے۔ تو جب سے اس ندی کا نام اتاولی پڑ گیا ہے۔ اتاولی یہ وضو کے لیے لائی گئی تھی، بہت شفا کا پانی تھا۔ یہ جو عادل شاہ فاروق کی حضرت کا بہت متقی تھا۔ عادل شاہ فاروق جو ہے آپ سے بیعت ہے، آپ کے مرید ہیں، آپ سے بیعت ہو گئی، آپ کے مرید ہو چکے تھے۔ اور جو بچھو کا واقعہ جو تھا آپ زیادہ پڑے کا بچھو کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب بھی عبادت کرتے تھے تو بچھو آپ کے پاس میں رہتے تھے، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے عبادت کرتے تھے۔ جب بھی نیند کا غلبہ ہو تو آپ کو ڈنگ مار کے آپ فوراً نیند سے بیدار ہو جائیں۔ مٹکی کے اندر مطلب وہ بچھو ہوا کرتے تھے نا، مٹکی کے اندر رکھتے تھے، اسی کے اندر آپ ہاتھ ڈال کے عبادت کرتے تھے۔ آپ کا عرس ہوتا ہے عید میلاد النبی 12 ربیع الاول، اسی دن آپ کا عرس ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔